بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث تعارض مستقر کے بارے میں ہو رہی ہے کہ تعارض مستقر کہ جہاں پر دو دلیلوں کے مدالیل کے درمیان اس انداز میں ٹکراؤ ہوتا ہے کہ وہاں پر دو دلیلوں کو جمع کرنا بصورت جمع عرفی ممکن نہیں ہوتا۔ بس وہاں پر جو ہم نے 5 قسم کے قواعد بیان کیے تھے کہ جن قواعد کی مدد سے تعارض غیر مستقر کو ختم کیا جا سکتا ہے، یہاں پر وہ قواعد کام نہیں آئیں گے۔ پس تعارض مستقر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پر ایک قاعدہ اولیہ رکھتے ہیں۔ قاعدہ اولیہ کیا ہے کہ اذا تعارضا تساقطا۔ دوسرے میں یہ ہے کہ آیا یہاں پر کوئی قاعدہ ثانویہ بھی موجود ہے کہ ہم دونوں دلیلوں کو اعتبار سے ساقط کرنے کے بجائے اور دونوں کو حجت نہ سمجھنے کے بجائے ہم اس قاعدے پہ عمل کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قاعدوں کو تلاش کرنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دو متعارض جو روایات ہیں ان میں بحث کریں۔ اب یہاں پر جو دو متعارض روایات ہوتی ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پس یہاں پر بحث بھی 2 قسموں میں ہوگی۔ پہلی قسم کے اندر ہم نے بحث کو شروع کیا تھا، وہ قسم کون سی ہے کہ جہاں پہ فرماتے ہیں کہ دو ہمارے پاس روایات موجود ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متعارض ہیں لیکن دونوں مساوی اور ہم پلہ ہیں کہ کسی کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں ہے، کسی قسم کی برتری حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں پر 2 دلیلوں میں سے کسی ایک کے اندر کسی قسم کا مرجح موجود نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کل ہم نے ایک روایت کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر 2 دلیلیں آپس میں متعارض ہوں اور دونوں ہم پلہ ہوں اس انداز میں کہ کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہ ہو، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ وہاں پر شارع مقدس یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہاں پر تخییر کو جاری کرو اور دونوں روایتوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو اور دوسری پر عمل نہ کرو۔ کل ہم نے ایک روایت عرض کی ہے کہ جو طبرسی کی ہے، جو احتجاج میں نقل ہوئی ہے۔ آج جو ہے ہم دوسری روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جو شیخ طوسی کی کتاب التہذیب کے اندر ہے کہ جو روایت علی ابن مہزیار سے روایت ہے کہ وہ امام علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے بعض جو اصحاب ہیں وہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے جب روایات کو نقل کرتے ہیں تو ان کی روایات مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا ایک مورد کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر انسان حالت سفر میں ہے اور وہ فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر جو روایت اس باب میں آئی ہے وہ مختلف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ محمل میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، سواری پر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور بعض نے اس کو اس انداز میں نقل کیا ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں اگر حالت سفر میں پڑھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کو زمین پر
کھڑے ہو کر حالت استقرار میں اس کو ادا کیا جائے۔ تو سائل سوال کرتا ہے کہ اب یہاں پر آپ جو ہے کیا فرماتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے یہاں پر جواب میں فرمایا کہ موسع علیک بایۃ عمل، یعنی دو روایتوں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو اور اسی پر عمل کر لو، یعنی اگر تو چاہو تو محمل پہ نماز پڑھ لو، اگر تو چاہو تو نیچے اتر کر زمین پر جو ہے وہ نماز کو ادا کر دو۔ یہاں پر یہ روایت جو ہے وہ جب امام علیہ السلام نے کہا کہ موسع علیک بایۃ عمل، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ ایک قرینہ ہے کہ یہاں پر گویا کہ دو متعارض روایتیں موجود ہیں، تبھی تو امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ تجھ پر وسعت ہے، یعنی تجھ کو اختیار حاصل ہے کہ دو میں سے جس کو چاہو۔ چونکہ اگر جو ہے وہ روایتیں متعارض نہ ہوتی تو امام علیہ السلام کا جواب اس انداز میں نہ ہوتا، بلکہ امام علیہ السلام جو ہے وہ کسی جم کی طرف جاتے تاکہ دونوں جو ہے وہ سائڈوں کو جو ہے وہ اس انداز میں حکم جو ہے وہ عنایت فرمائے، ارشاد فرمائے کہ دونوں سائڈیں جو ہیں اس کی یعنی انجام پا جائیں۔ لیکن یہاں پر موسع علیک بتاتا ہے کہ گویا کہ یہاں پہ تعارض جو ہے وہ موجود ہے، اور تعارض کی صورت میں امام علیہ السلام تخییر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ البتہ نام کہہ کر جو ہے وہ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر ان روایات کے مورد کو دیکھا جائے تو یہ روایات جو ہے مستحب امور کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ان روایات کا جو موضوع ہے وہ ایسے امور ہیں کہ جو مستحب ہیں، چونکہ ایک تخییر مستحبات کے اندر ہوتی ہے اور ایک تخییر جو ہے وہ واجبات کے اندر ہوتی ہے۔ مستحبات میں تخییر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو فضیلت میں مراتب ہیں وہ مختلف ہیں، ایک کو اختیار کریں گے تو فضیلت میں مرتبہ اور ہوگا، دوسری کو اختیار کیا جائے گا تو فضیلت میں مرتبہ اور ہوگا۔ یعنی یہاں پہ اگر معنی نفی میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ اگر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرے گا تو وہاں پہ فضیلت زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ محمل پہ ہو سکتی ہے لیکن وہ والی فضیلت اس نماز کو حاصل نہیں ہوگی کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن جو واجبات کے اندر تخییر ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ واجبات میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے، فضیلت اور ثواب میں فرق ہے، نہیں، بلکہ وہاں پر جو شارع کی طرف سے امر آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ 2 امر ہیں بلکہ ایک ہی امر ہوتا ہے، اور ان 2 میں سے کسی ایک سے متعلق ہوتا ہے، دوسری سے متعلق نہیں ہوتا ہے۔ پس چونکہ یہاں پر مکلف مقام تحیر میں ہوتا ہے تو شریعت جو ہے وہاں پر اصالت التخییر کا کہتی ہے، وہ اس لیے ہے چونکہ اب عمل کو انجام دینا بھی تو ہے کسی صورت میں، تو پس یہاں پر فقط ایک ہی راستہ بچ جاتا ہے جو کہ تخییر کا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ ہم نے جب کہہ دیا ہے کہ 2 ہم پلہ روایات آ جاتی ہیں کہ وہاں پر کسی ایک روایت کے اندر مرجح بھی موجود نہیں ہے تو ہم تخییر پر عمل کریں گے۔ اب یہ جو تخییر ہوگی آیا بدوی ہوگی یا استمراری ہوگی؟ بدوی کیا ہوتی ہے؟ بدوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابتدائے امر میں شارع مقدس نے یہ اختیار دیا ہے کہ مثلاً 2 متعارض روایات میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، لیکن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اختیار کر چکے تو اب بعد میں جو ہے وہ تخییر حاصل نہیں ہے کہ اگر بعد میں اس کو بدلنا چاہو تو بدل سکتے ہو، کیونکہ وہ الاختیار قبل الاختیار لا بعد الاختیار، اگر اختیار کر لیا ہے تو پھر اختیار کرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اختیار کا حق حاصل نہیں ہے۔ مثلا اگر 2 روایتیں آئی ہیں کہ روز جمعہ، ایک کہتی ہے کہ جمعہ واجب ہے، دوسری کہتی ہے کہ مثلا ظہر واجب ہے، اب یہاں پر 2 میں سے اگر ایک دفعہ جمعے کو اختیار کر لیا تو اگلے جمعے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جو ہے پھر دوبارہ اگلے جمعے ظہر پڑھیں۔ پچھلے جمعے جو ہے وہ نماز جمعہ کا اختیار کیا تھا، اب اگلے جمعے جو ہے وہ نماز ظہر کو اختیار کریں،
کہتے ہیں کہ جو بدوی کے قائل ہیں فرماتے ہیں کہ پھر ایک ہی دفعہ جس کو اختیار کر لیا ہے پھر پوری زندگی جو ہے وہ اسی پہ ہی عمل کرنا پڑے گا۔ استمراری میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تخیر آپ کو استمراراً حاصل ہے۔ ایک جمعہ مثلاً آپ نے جمعہ کو اختیار کر لیا، استمراری میں جو ہے اگر قائل ہو جاتے ہیں تو اگلے جمعے جو ہے اگر آپ ظہر والی روایت کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ درست ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم تخیر کے قائل ہیں لیکن ہمارے نزدیک تخیر بدوی ہے، استمراری نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ دلیل میں فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم پیچھے کہہ چکے ہیں کہ علم اجمالی اگر کہیں پر آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہاں پر علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب اگر ایک جمعے میں جو ہے نماز جمعہ ادا کرتا ہے، دوسرے میں ظہر ادا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قطعاً و یقیناً اس نے ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ جس پر شارع مقدس راضی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مخالفت قطعیہ کو انجام دے دیا ہے جو کہ علم اجمالی کی صورت میں درست نہیں ہے۔ بس اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ تخیر یہاں پر جو ہے وہ بدوی ہے، استمراری نہیں ہے۔ اب چلو آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ علم اجمالی کی جو ہے وہ مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ ایک تخیر کرتے ہیں اور ایک جو ہے وہ روایت پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ مخالفت احتمالیہ تو موجود ہے، آیا علم اجمالی کی صورت میں مخالفت احتمالیہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اگر مجبوری کی صورت ہو اور وہاں پر امر مشتبہ ہو جائے تو مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ مخالفت احتمالیہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ما رواہ الشیخ فی التہذیب، یعنی وہ روایت کہ جس کو شیخ طوسی نے کتاب التہذیب میں نقل کیا ہے، عن علی بن مہزیار، انہوں نے نقل کیا ہے علی بن مہزیار سے، قال علی بن مہزیار کہتا ہے کہ قرأت فی کتاب لعبد اللہ بن محمد، میں نے اس خط میں پڑھا کہ جو عبداللہ بن محمد نے لکھا تھا کس کی طرف؟ الی ابی الحسن علیہ السلام، امام ابی الحسن علیہ السلام کی طرف لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ کہ اختلف اصحابنا فی روایاتہم، کہ ہمارے جو اصحاب ہیں وہ اختلاف رکھتے ہیں ان روایات کے اندر کہ جو نقل ہوئی ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام ابی عبداللہ علیہ السلام سے، یعنی امام صادق علیہ السلام سے، کس کے متعلق؟ فی رکعتی الفجر فی السفر، کہ ان 2 رکعتوں کے متعلق کہ جو 2 رکعتیں سفر میں نماز فجر کی ادا کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ فروا بعضهم، ان میں سے بعض نے یہ روایت کی ہے کہ صلیھا فی المحمل، کہ امام علیہ السلام جواب میں فرما رہے ہیں کہ ان 2 رکعتوں کو محمل میں ادا کرو۔ وروا بعضهم، اور بعض نے امام علیہ السلام کی طرف نسبت دیتے ہوئے روایت کی ہے کہ گویا امام علیہ السلام فرما رہے تھے لا تصلیھا الا علی الارض، کہ آپ ان 2 رکعتوں کو ادا نہیں کر سکتے مگر فقط زمین پر۔ فقال علیہ السلام، تو راوی پوچھتا ہے کہ اب امام علیہ السلام سے 2 روایتیں نقل ہوئی ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا موسع علیک بأیۃ عملتا، کہ تو وسعت پر ہے کہ ان 2 میں سے جس کو چاہے اختیار کرے، جس روایت پر چاہے عمل کرے۔ والروایت بقرینۃ قولہ موسع علیک بأیۃ عملتا، اب یہاں پر روایت کے اندر یہ جو قرینہ ہے کہ موسع علیک بأیۃ عملتا ناظرۃ الی الاخبار المتعارضۃ، اب یہ کس کی طرف دیکھ رہا ہے؟ ان 2 روایات کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جو اخبار متعارضہ ہیں۔ نعم، جی ہاں، موردها هي الامور المستحبۃ، اگرچہ ان روایات کا
جو مورد ہے وہ امور مستحبہ ہیں، لیکن بہر صورت یہ تعارض والے باب کو شامل ہے۔ والتخییر فی المستحبات لا یکون دلیلا علی التخییر فی الواجبات، البتہ یہاں پر نام کے ذریعے سے جس طرح کی اضراب ہوتا ہے اور پلٹا کھایا جاتا ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ روایات جو آپ نے بیان کی، ان روایات کا مورد اور مقام کیا ہے؟ ان روایات کا مقام وہ والی روایات ہیں کہ جو امور مستحبہ کے متعلق ہیں، اور امور مستحبہ میں تخییر کو ثابت کرنا دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ واجبات میں بھی گویا کہ تخییر آپ کو حاصل ہے۔ کیوں؟ لأن للأولی مراتب مختلفتاً فی الفضیلت، چونکہ جو مستحبات امور ہیں ان کے فضیلت میں جو مراتب ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ جب مراتب مختلف ہوتے ہیں تو فیصح تخییر بین درجاتها، ان کے درجات میں تخییر صحیح ہوتی ہے، لیکن وہذا بخلاف الواجبات، یہ چیز جو ہے وہ واجبات میں اس کے برخلاف ہے۔ فإن أحد الطرفین تعلق به الأمر دون الآخر، چونکہ وہاں پر جب دو متعارض روایات آ جاتی ہیں، ایک کہتی ہے کہ کرو، دوسری کہتی ہے نہ کرو، وہاں پر امر کا تعلق ایک کے ساتھ ہوتا ہے، دوسری کے ساتھ نہیں ہوتا، جبکہ مستحبات میں دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو انجام دے گے تو فضیلت کم ہے، دوسری کو انجام دے گے تو فضیلت زیادہ ہے، بس یہاں پر معاملہ ہی ٹوٹلی مختلف۔ اب یہاں پر ایک اور بات کر رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تخییر کو آپ نے اختیار کر لیا ہے کہ دو متعارض روایاتوں میں اصالت التخییر کو جاری کریں گے، تو آیا یہ تخییر حل التخییر بدوی او استمراری، کیا بدوی ہے یا استمراری ہے؟ فرماتے ہیں اذا ورد خبران متعارضان متکافئان، جب آپ کے پاس تو متعارض روایات آ جاتی ہیں جو دونوں ہم پلہ اور برابر ہیں، فحلی تخییر بینہما بدوی او استمراری، تو کیا وہاں پر تخییر بدوی ہوگی یا استمراری ہوگی؟ کیا مطلب؟ بمعنی انہ لہو اختیار غیر ما اختارہ فی الواقعۃ الاولی، کہ استمراری کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو اختیار حاصل ہے مکلف کو کہ وہ بعد میں اس کو بھی اختیار کر سکتا ہے کہ جس کو اس نے، یعنی بعد میں اس کے غیر کو اختیار کر سکتا ہے کہ جس کو اس نے پہلے اختیار کیا تھا، یعنی پہلے ایک چیز کو اختیار کیا تھا، اب بعد والے مورد میں جو ہے وہ اس کے غیر کو بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ ہوتا ہے استمراری۔ فرماتے ہیں والحق انہ بدوی، ہمارے نزدیک حق یہ ہے کہ یہ تخییر بدوی ہے، وقد سبق بیانہ فی مباحث الاشتغال، اور اس کی جو علت ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ ہم باب اشتغال اور باب احتیاط میں بیان کر چکے ہیں۔ وذکرنا فیہ، اور ہم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ان المخالفۃ القطعیۃ العملیۃ للعلم الاجمالی، فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کی جو مخالفت قطعیہ عملیہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ شارع کے نزدیک قبیح، کبھی بھی ہے، اور فرماتے ہیں وحرام، اور حرام بھی ہے۔ من غیر فرق بین ان تکون المخالفت دفعیۃ، اب فرق نہیں کرتا ہے کہ وہ مخالفت ایک دفعہ کی جائے اور تدریجیۃ، یا بار بار جو ہے وہ کی جائے، یعنی ایک دفعہ ہونی چاہیے یا یہ کہ وہ درجات میں کی جائے، تو فرماتے ہیں دونوں میں فرق نہیں ہے۔ فَإِذَا أُخِذَ بِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ فِي وَاقِعَةٍ، پس کسی مقام پر اگر دو روایتوں میں سے کسی ایک کو چن لیا گیا ہے، وَالْخَبَرِ الْآخَرِ فِي وَاقِعَةٍ أُخْرَى، اور جو دوسری روایت ہے وہ کسی اور واقعے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، فَقَدْ عَلِمَ بِالْمُخَالِفَةِ الْعَمَلِيَّةِ، تو بس ایک جگہ پہ ایک روایت کو لے لینا اور پھر دوسرے مورد میں اس کے مخالف روایت کو لے لینا، اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے اور یقین ہو جاتا ہے کہ ہم عملی طور پر شرع مقدس کی مخالفت کر چکے ہیں، اما بعملہ ھذا، یا تو یہ ہے کہ دوسرے مقام والی روایت پر عمل کر کے، او بما سبق، یا جس کو پہلے ہم نے اختیار کیا تھا اس پر عمل کر کے۔ تو بس ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگرچہ اگر تو ہم پلہ روایتیں ہیں اور کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے تو اصالت التخییر ہے، لیکن یہ تخییر بدوی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ایک روایت کو اختیار کر چکے ہیں تو بعد میں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر اس روایت کو آگے لے کر مقام عمل میں اس پر عمل کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔